الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو وہ صاحب ایمان ہو، وہ مومن ہو، اور ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ سے ملاقات یعنی قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر، اچھی بھلی اور بری تقدیر پر۔ ایمان کے بغیر آدمی کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اگر آدمی صاحب ایمان ہے، مومن ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اس کے اعمال کی قدردانی کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو شخص آخرت کا طالب ہے، یعنی آخرت میں وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی
اور اللہ کی رحمت چاہتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے جیسے کوشش کرنی چاہیے ویسے کوشش بھی کرتا، یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال اس کو کرنے ہیں، جو کام اس کو کرنے ہیں، جو عبادات اس کو انجام دینی ہے، جو بھی خیر کا کام کرنا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہو، وہ ایمان والا بھی ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگ کہ جن کے اعمال میں اخلاص ہو، مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، ان کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی قدر کرے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا، اور یہ ایمان دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی اور اچھی زندگی کا ضامن ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، خیر کا کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور یہ سارے اعمال کرتے وقت وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے دنیا میں۔ دنیا میں مومن ہے، آدمی مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ہم اس کو دنیاوی زندگی بہترین انداز میں گزارنے کا موقع دیں گے۔ اس کے لیے دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کی آدمی کے پاس مال ہو، دولت، بلکہ ایک مومن اور مسلمان اپنی زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ گزارتا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو مومن نہیں ہے کتنا ہی مالدار ہو لیکن اس کی زندگی پریشانیوں کا سبب ہوتی، ایک مومن مطمئن ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پر، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بہترین زندگی ہم دنیا میں اس کو عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ صاحب ایمان مرد و عورت جو بھی نیک کام دنیا میں کرتے رہے، ہم آخرت میں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایمان کہ جو دنیا اور آخرت میں عزت، بلندی، سرفرازی اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے، اور رب کائنات کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ضروری ہے کہ اس ایمان کو ہم درست رکھیں، اس ایمان کو ہم صحیح رکھیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو شخص اللہ پر ایمان کا دعوے دار ہے وہ اس بات کا یقین رکھے اپنے دل میں کہ رب کائنات خالق، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا۔ اور جب ایک آدمی یہ یقین رکھے گا کہ رب کائنات ہر چیز کا خالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو کیا وہ کسی چیز کے لیے آدمی کی اولاد نہیں، اس کو اولاد چاہیے، اس کو بیٹا چاہیے، اس کو بیٹی چاہیے، کیا وہ رب کائنات پر اگر ایمان رکھتا ہے جس نے فرمایا یخلق ما یشاء، رب کائنات جو چاہتا ہے
وہ پیدا فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ایمان رکھتا ہے کہ وہی خالق ہے تو کیا وہ بیٹے کے لیے، وہ بیٹی کے لیے، وہ اولاد کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ جاتا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان میں کمی، وہ رب کائنات کو خالق نہیں مانتا اور اس کے اپنے رب کو خالق ماننے کے عقیدے میں یقیناً کمزوری۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات رازق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین طاقت والا، روزی عطا کرنے والا، مضبوط ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے فراوانی کے ساتھ، جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا۔ اگر ایک آدمی کا ایمان ہے کہ رب کائنات رزاق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اگر اس کو ضرورت ہے روزی کی، اگر اس کو ضرورت ہے کھانے اور پینے کی، اگر اس کے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں اس طرح کی، تو کیا وہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائے گا روزی کے حصول کے لیے؟ کسی اور سے مانگے گا رب کائنات کو چھوڑ کر روزی؟ کسی اور سے وہ بارش کا مطالبہ کرے گا؟ کسی اور سے وہ کسی اور سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ اپنے فصل کی حفاظت کی بات کرے گا؟ اگر کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کو رازق ماننے کے ایمان میں اس کے کمی۔ آدمی کا ایمان کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا، وہ بصیر، ہر چیز دیکھتا، اگر وہ ہر چیز دیکھتا ہے تو کیا ایک ظلم کرنے والا کسی پر ظلم کرے گا؟ برائی کرنے والا برائی کرے گا؟ اگر وہ برائی کرنے جاتا ہے، اگر اس کا ایمان ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، میں بدکاری کر رہا ہوں، میں کچھ اور ایسا کام کر رہا ہوں جو اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اگر میں یہ کرتا ہوں تو رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھے گا۔ اگر یہ عقیدہ اس دل میں مضبوطی کے ساتھ ہے تو آدمی وہ برائی نہیں کرے گا، اور اگر اس کے باوجود وہ کرتا تو گویا کہ رب کائنات کو بصیر اور دیکھنے والا ماننے کے اس کے عقیدے میں کمزوری۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتا، ہر چیز کو سننے والا، وہ سمیع ہے۔ جب وہ سمیع ہے اور اگر کوئی آدمی، کوئی بھی شخص ایمان کا دعوے دار یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو سنتا ہے، تو کیا وہ کسی کی غیبت کرے گا؟ کسی کی چغلی کرے گا؟ کسی کو گالیاں دے گا؟ کسی کو برا بھلا کہے گا؟ کسی کی دل آزاری کرے گا؟ کسی کی پگڑیاں اٹھا لے گا؟ کسی پر غلط تہمت لگائے گا؟ کسی پر غلط الزام لگائے گا؟ کسی کے خلاف غلط گواہیاں دے گا؟ اور جب وہ یہ کرنے چلے گا اور اس کا اگر عقیدہ ہے کہ رب کائنات میری ایک ایک بات کو سنتا ہے تو یقیناً وہ ان سب چیزوں سے باز آ جائے گا۔ اور اگر نہیں آتا وہ جھوٹی گواہیاں دیتا ہے لوگوں کے خلاف، وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، وہ چغلخوری کرتا ہے، وہ بری باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو گویا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے کہ رب کائنات سننے والا۔ اگر ایک آدمی ظلم کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، اگر وہ ظلم کرنے جاتا ہے اور اگر اس کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ رب کائنات ظالموں سے انتقام لیتا، ظالموں کو بدلہ دیتا ہے، تو وہ ظلم سے یقیناً بچے گا۔ اور اگر ایمان کے باوجود وہ ظلم سے نہیں بچتا تو گویا کہ اس کے اس ایمان میں کمی ہے کہ رب کائنات ظالموں سے انتقام لینے والا۔
آدمی برائیاں کرتا، گناہ ہو جاتے، شیطان کے چکر میں پڑ کر، ابھی کچھ دن پہلے بات آئی تھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ اگر غلطی ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب کائنات توبہ کو قبول کرنے والا، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرتا۔ اگر ایک ایمان کا دعوے دار گناہ کرتا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، معصیت کا کام اگر اس سے ہو جاتا ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے خالق و مالک سے توبہ کرے، توبہ کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ اور اگر وہ غلطیاں کرتا، گناہ کرتا ہے، اور رب کائنات سے اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اس کا یہ ایمان کمزور ہے کہ رب کائنات توبہ کو قبول کرنے والا۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مایوسی سے منع فرمایا، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر غلطی ہو جائے، اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں شیطان کے چکر میں آ کر، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفار، وہ بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ غلطی ہو جائے، اس کے سامنے دست دعا دراز کر دو، اس کے سامنے رو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس سے معافی مانگو، معافی کے طلبگار بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غافر الذنب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ ستار ہے، اپنے مومن بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اور اگر ہم غلطیاں کرنے کے باوجود رب کے سامنے بخشش نہیں طلب کرتے، رب کے سلسلے میں مایوسی کا ہم شکار ہیں کہ کیسے ہم کو معاف کر سکتا، تو گویا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اس سلسلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ کمزور۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، ایمان کی درستگی کو اپنائیں، ایمان کو درست کریں۔ ایمان کا صرف زبان سے دعویٰ نہیں، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے خالق ہونے پر، اس کے رازق ہونے پر، اس کے سمیع ہونے پر، اس کے بصیر ہونے پر، اس کے غافر الذنب ہونے پر، اس کے قابل التوب ہونے پر، اس کے شدید العقاب ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اور یاد رکھیں کہ بغیر ایمان کے نہ دنیا صحیح ہو سکتی ہے اور نہ آخرت سنور سکتی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، ایمان، اسلام اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے اور ان کا اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ پانے کے لیے دنیا میں اور خاص طور سے آخرت میں ضروری ہے کہ ہم شرک سے اجتناب کریں، توحید پر قائم رہیں، توحید کو اپنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، رب کائنات کا ہم کو پیدا کرنے کا مقصد اصلی ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری توحید پر قائم رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید انسان کی زندگی میں رب کو، اپنے خالق اور مالک کو تنہا رب ماننا، معبود برحق ماننا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، یہ اتنا ضروری ہے کہ ایک حدیث میں آتا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اہل کتاب کی طرف اور فرمایا کہ معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو معبود برحق مانے، اللہ کی توحید پر وہ قائم ہو، اس کو رب مانے، اس کے معبود برحق مانے، اسی کے لیے سجدے، اسی کے لیے رکوع، اسی سے دعائیں، اسی کے لیے، جو کہ مشکل کشا ہے اس لیے ساری پریشانیاں اس کے سامنے۔ کہا سب سے پہلی دعوت تم ان کو دینا کہ وہ اللہ کو کی توحید پر قائم ہو۔ جب اس توحید کو مان لیں، اللہ کو رب مان لیں، اللہ کو معبود برحق مان لیں، تب ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ کس کے بعد؟ توحید کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بھیجا تو اسی لیے تھا نا، اسی لیے بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق اس کے علاوہ حقیقی معنوں میں کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو، دوسروں کی عبادت سے بچو، معبود برحق صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ چیزیں، وہ کام جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو سکتا، وہ چیز جو صرف رب کائنات سے مانگی جا سکتی ہے، وہ کسی اور کے سے مانگنا لائق اور مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مانگتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کو درست نہیں رکھتا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ ایمان کو درست رکھنے کے لیے، ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید پر قائم ہو، وہ شرک سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے فرمایا کیا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وحی کی کہ اللہ نہ کرے اگر شرک پایا گیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، ان کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کو معبود برحق ماننے کے ساتھ اگر اعمال کیے گئے تو اللہ قابل قبول فرمائے، اور اگر نہیں کیے گئے، شرک کی آمیزش ہوئی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں۔ اور یہ آپ سے فرمان نہیں ہے، بلکہ آپ کو مخاطب کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ خبردار، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کا شریک مت ٹھہرانا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے مختار کل ہونے میں، اس کے رازق ہونے میں، اس کے حاکم ہونے میں، اس کے قابل التوب ہونے میں، اس کے شدید العقاب۔
کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اگر آمیزش پائی گئی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. جس نے قیامت میں اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا رہا، وہ جنت میں جائے گا. اور جس نے ملاقات اس حال میں کی کہ وہ دنیا میں اللہ کی عبادات میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا رہا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ جہنم میں جانے کا سبب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا رہا وہ جہنم میں جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی پر میرا کہنا یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا رہا وہ جنت میں جائے گا. ضروری ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ایمان کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں، قرآن تو کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے ہیں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا چال چلن، ان کا رہن سہن، ان کے رنگ ڈھنگ یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. اکثریت ان میں سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتی. تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے سلسلے میں ہم ایمان کس کس چیز کو رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کیا واقعی ہم اس اعتبار سے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے. ابھی گزشتہ جمعے میں بات آئی تھی شادی بیاہ کے متعلق، فضول خرچی کے متعلق. اسی شادی بیاہ میں ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بیویاں، ہمارے خاندان کی عورتیں بے پردگی کے ساتھ اس طرح کے حالات میں جو شریعت کو قطعاً گوارا نہیں ہے، ہم خود اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں. کیا رب کائنات نہیں دیکھ رہا؟ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے ہماری ایک ایک حرکت کو، ہماری ایک ایک چیز کو جانتا ہے. وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے. ہم گانے بجاتے ہیں، ہم بینڈ بجاتے ہیں، ہم دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں. کیا ہم کو یقین ہے کہ رب کائنات سننے والا؟ اگر ہے تو پھر یہ خرافات کیسی، یہ بے حیائیاں کیسی، یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں اور دوسروں کی خواتین پر ہمارا غلط انداز میں نظر ڈالنا کیسا؟ ہمارا اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے معاشرے کی خواتین کو بے پردگی کے ساتھ اس طرح کی پارٹیوں اور جشن میں شامل کرنے کا مطلب کیا؟ کیا واقعی ہمارا ایمان وہی ہے کہ جس ایمان کا تقاضا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا؟ نبی کی بیویاں ازواج مطہرات، پوری امت کی مائیں، اور ان کے بارے میں بھی فرمائے آج تو یہ صاحب میری بہن ہے منہ بولی، اور یہ میری منہ بولی خالہ ہے، یہ میری منہ بولی وہ ہے، اور یہ میری منہ بولی وہ. قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لوگوں سنو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن انہی ماؤں کے لیے کہا گیا کہ اگر ان سے تمہیں بات کرنی ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو نہ تم ان کے سامنے آؤ گے نہ وہ تمہارے سامنے آئیں گی. جو کچھ مانگنا ہو پردے کے پیچھے سے مانگو. ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو اس پوری امت کی مائیں. ذرا سوچیں تو کہ ہم نے ایمان کے کیا واقعی تقاضوں کو پورا کیا؟
ایک ایک چیز پر غور کریں ہم، اور اس کے بعد دیکھیں عمل کرتے وقت کہ کیا واقعی اس سلسلے میں ہمارا ایمان اور ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم کا عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو گویا کہ رب پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے، رب کی صفات پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے، رب کے بارے میں جیسا ایمان رکھنا چاہیے، اس ایمان کا تقاضا ہم پورا نہیں کرتے، اور اپنے ایمان کو ہم درست کریں، اپنے ایمان کو ہم صحیح رکھیں۔ شرک سے ہر حال میں بچیں بھائیوں، دوستوں، خواتین، کیونکہ شرک یہ ہماری ساری چیزوں کو، سارے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، ختم کر دے گا۔ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اللہ رب العالمین سارے اعمال کو ہمارے ہباء منثورا بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے، کتاب و سنت کی مخالفت سے بچائے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔